اور روحانیت بالکل نہیں ہے، وہ صرف ظاہری طور پر قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ بالکل بے جان ہو کے وہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو تفسیر اور تعویل، اس کے علاوہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر جو ہے حقیقت کی جان ہے، حقیقت کو معلوم کرنے کا راستہ ہے۔ تعویل قرآن جو ہے حقیقت کا تو معلوم کرنے کا راستہ ہے، اور یہ فلاسافیکل میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں، فلسفی مراقبہ، فلاسافیکل میڈیٹیشن کا یہ پہلا اسٹیپ ہے تعویل قرآن۔ حقیقت تک کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ فلسفے کا مطلب جو ہے، مقصد کیا ہے اسلامی فلسفے کا؟ حقیقت تک رسائی کرنا۔ تو حقیقت تک رسائی کیسے ہو رہی ہے یہاں پر؟ حقیقت تک رسائی فلاسافیکل میڈیٹیشن جو ہے، وہ حقیقت تک جو پہنچنا ہے وہ تعویل قرآن کے ایک راستے کا اختیار کرنا ہے، اور ائمہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہی فلاسافیکل میڈیٹیشن ہے۔ اور اگر یہ فلاسافیکل میڈیٹیشن نہ ہو اور اس راستے سے بالکل ہٹ جائیں تو فلسفہ بالکل بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، بلکہ فلسفہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں بالکل وضوح کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فلسفہ صرف ہمارے پاس ہے، دوسرے مذہب میں فلسفہ بالکل نہیں ہے۔ یہ فلسفے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور ائمہ نے جو فلسفے کے متعلق کہا ہے اور آگے بڑھایا ہے، اور ہمارے علماء نے جو اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ صرف ہمارا ہی حصہ ہے، اور دوسرے اس میں فلسفہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ فلسفہ ختم ہوگا ابن رشد کے بعد دوسروں کے پاس فلسفہ، لیکن ہمارے پاس اب تک کنٹینیو ہے، اور کئی علماء ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ امام زمانہ کی رہنمائی میں یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ فلسفے کا جو ہے فلاسافیکل میڈیٹیشن جو ہے اس کا یہ راستہ ہے۔ اس کے بعد فلسفے کی اور کیا اہمیت ہے؟ فلسفہ جو ہے نہ صرف فلاسافیکل میڈیٹیشن ہے بلکہ روحانیت کا پہلا اسٹیپ، روحانیت، کیونکہ روحانیت اسلام کا بہت بڑا جز ہے۔ اگر روحانیت نہ ہو تو اس میں میڈیٹیشن نہ ہو تو اس وقت باقی اسلام میں کوئی جان باقی نہیں رہتی۔ تو یہ روحانیت کا جو یہ اسٹیپ ہے، روحانیت کا تعویل قرآن، تو سب میں پہلے کیا ہے اس اسٹیپ میں؟ تعویل قرآن میں روحانیت کا جو اسٹیپ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کے متعلق انفارمیشن ہے۔ آپ سب میں پہلے قرآن میں دیکھیے توحید کے متعلق انفارمیشن ہے، اللہ کی مطلقیت کے متعلق انفارمیشن ہے، ٹرانسینڈنس کے متعلق، اللہ کی مطلقیت کے متعلق، اللہ کے صفات کے متعلق سارا انفارمیشن ہے۔ اور یہی قرآن کا یہ پہلو کہ توحید سے واقف کرانا، اور حضور کا کہنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصار ہے انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، اور حضور نے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اور آٹھویں امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ ایک حصنی، ایک حصار ہے، اور جو اس حصار میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، وہ شروط ہے، لیکن اس میں شرط ہے اور شروط ہے، انا من شروط ہے، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ تو کلمات لا الہ الا اللہ، اس کے بعد رسالت، کلمہ رسالت، اور رسول کا کنٹریبیوشن اور رسول کی اہمیت پیغام پہنچانے کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں قرآن کی تعویل میں۔ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کر رسالت، کلمہ رسالت، اور رسالت کا جو کام ہے پیغام پہنچانے کا۔ لیکن رسالت کا کام میں انشاءاللہ ایک دو مجالس کے بعد اس مجلس کا میں ذکر کروں گا کہ پروفیٹالوجی جو ہے، رسالت کا جو کام ہے، قرآن میں ہر جگہ اس کا اسٹریس یہ ہے کہ تم کو صرف
تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو رسول کا کام پیغامبر کا کام ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی پیغام پر عمل کرے یا نہ کرے، رسول کی ذمہ داری اس میں نہیں ہے۔ پیغام پہنچانا رسول کا کام ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کے وکیل نہیں ہو، جس کو پیغام پہنچا رہے ہو تم ان کے وکیل نہیں ہو، یہ رسول کا کام ہے۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے جو احکام ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو رائج کون کرتا ہے؟ اس کو یہ امام کا کام ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ ان کو امپلیمنٹ کرنا، شریعت کو امپلیمنٹ کرنا امام کا کام ہے۔ تو آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے پھر تو رسول کا کام سے پہنچانا ہے، امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے، تو حضور نے امپلیمنٹ کیسا کیا؟ تو ہمارے پاس رسول بھی ہیں، ہمارے حضور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ امامت کا بھی اس میں ہے، امامت اور رسالت اور امامت دونوں وہاں پر ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب رسالت کا دور ختم ہو رہا تھا تو حضور نے بھرے ہوئے مجمع میں اعلان کیا، اب اس کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا رسالت کے بعد۔ اب تک رسالت اور ولایت دونوں ملی ہوئی تھی، جب الگ ہونے کا وقت آیا تو حضور نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے ولایت کا سلسلہ یہاں سے علی ابن ابی طالب اور اس کی اولاد سے شروع ہوگا، صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو یہ ولایت کا سلسلہ اور امامت، ولایت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن حضور شروع سے ہی ولی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی سے قربت کا نام ہے۔ تو ہر رسول کسی نہ کسی حد تک تھوڑا سا اس میں ولایت کا بھی تھا، وہ بھی ولی تھا، لیکن ولایت مطلقہ جس کو کہتے ہیں، ابسلیوٹ ولایت جو ہے، وہ ابسلیوٹ ولایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ کے رہے۔ ورنہ ہر زمانے میں ہر رسول جو ہے وہ ولایت کا پہلو اس میں تھا، کیونکہ جب تک ولایت نہ ہو اللہ کے قریب جا نہیں سکتے۔ تو آپ یہ صرف سمجھیے کہ 3 کانسنٹرک سرکلز ہیں، ایک ہی سینٹر کے 3 سرکلز ہیں جو ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں۔ سب سے اندرونی سرکل کا نام ہے ولایت، اس کے بعد کا جو سرکل ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کا نام ہے نبوت، رسالت، اور اس کے بعد کا جو ہے وہ نبوت ہے۔ یہ نبوت اور اس کے بعد رسالت۔ تو یہ لیکن ولایت کا جو پہلو ہے وہ بالکل اندرونی سرکل ہے۔ تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ولایت ہمیشہ نصیب ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس انر سرکل سے رب ہمیشہ، اگر انر سرکل سے رب نہ ہو تو نبی جو ہے نبی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد یہ نبی جو گزرے ہیں وہ نبی شریعت کو پہنچانے کا کام ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ بہت سے 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن جنہوں نے شریعت پہنچائی ہے وہ ہے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسول، تو اس لیے خدا نے جو مخاطبت کی ہے رسول کے، تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ کے طرف سے تم کو حکم دیا گیا ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اور یہ کیا اتنے شد و مت کے ساتھ یہ حکم کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ رسالت کے بعد امامت کا جو کنٹینیویشن ہے اس کا اعلان کر دیا جائے، ورنہ اس کے بعد اللہ کا پیام بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے تینوں بالکل آپس میں بالکل ریلیٹڈ ہیں، اور ولایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری ہے، اور ہر رسول کو، ہر نبی کو ولایت کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اسلام کے جو محافظ ہیں وہ ائمہ ہے، اور ولایت کا سلسلہ ہے، اور